سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی ظلم کرے اور لوگ اس کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس ظالم کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ عنقریب ان سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب بھی کوئی شخص مجھے حدیث سناتا تو میں اس کو کہتا تھا کہ تو قسم اٹھا کہ تو نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ جب تک وہ قسم نہ اٹھا لیتا میں اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جن کو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اور وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا رفاعہ بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ گزشتہ سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منبر پہ کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے تھے، اور جب حالت تھوڑی سی سنبھلی تو کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں یقین کی دعا مانگا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مسواک کے بارے میں سنت طریقہ جان لیں کہ جو مسواک ہے وہ ایک بالغ سے کم ہونی چاہیے، اگر مسواک بالغ سے زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر شیطان بیٹھے گا، اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی کے اوپر ہو اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر ہوں، اور اس کے علاوہ انگوٹھے کو اس طرح رکھنا ہے، اور سب سے پہلے سیدھی جانب 3 دفعہ کرنی ہے، پھر الٹی جانب 3 دفعہ کرنی ہے اوپر والے سائڈ پہ، پھر نیچے والے سائڈ پہ اسی طرح 3 دفعہ کرنی ہے۔ یہ ایک مرتبہ کر کے تو آپ نے مسواک کو باہر کرنا ہے، اس کو دھو لینا ہے اور کلی کر لینی ہے، اسی طرح 3 دفعہ کرنی ہے اور پورے منہ تک کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ گلے کے آخر تک کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو منہ کے سارے حصے میں مسواک کرتا ہے اور انتہا تک مسواک کرتا ہے تو اس کے منہ میں جو قلاح کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کی بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ بہت سی بیماریوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر نماز سے پہلے اچھی طرح مسواک کر لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے بھی مسواک کر لینی چاہیے، اور جب نیند سے بیدار ہوں تو اس وقت بھی مسواک کر لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوا کرتے تو آپ مسواک فرما لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں تو ہمیں سنت کا بھی ثواب ملے گا اور اس مسواک کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں مانگا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم،
مجھ پہ خصوصی رحم فرما، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ والی دعا بندہ نماز میں دعائے معصورہ کی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی ربی جعلنی کی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج ہی کے دن گزشتہ سال اس پہ یعنی اس ممبر پہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر یہ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کلمہ توحید اور اخلاص کے بعد عافیت جیسی نعمت تمہیں کوئی نہیں دی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر شب ہجرت کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم سے فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں موجود تھے، یعنی میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، وہاں پہ دشمن آئے تو میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ دشمن نیچے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا اور ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام خراسان ہے، جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے چپٹی کمان کی طرح ہوں گے۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عید والے دن میری ملاقات کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تقبل اللہ منا و منکا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سنے تو جواب ارشاد فرمایا، تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج چاند رات ہے، کل عید ہے، تو میری طرف سے بھی آپ تمام دوستوں کو چاند رات مبارک ہو اور عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔